درود پاک حضور ذات پاک پہ سب پر والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد سب پڑھو صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد میرے مرشد ناز کریم دے در تے آئے بیٹھے لوگ سوالی اے اور در فیض دا کھلا ہے چھگیا نہ کوئی خالی میرے ورگے لکھا پندے پہ بھائی پندے ملکان دے والی مینو قادر پیر دیوانہ لڈھا ہے جندی وکھری ہے لجپالی مینو قادر پیر دیوانہ لڈھا ہے جندی وکھری ہے لجپالی اساں ہر چیز لینی ہے حضور تیرے کولوں اسار چیز لینی ہے حضور تیرے کولوں خالی بانڈے سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں اسار چیز لینی ہے حضور تیرے کولوں خالی بانڈے سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں خالی بانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں تساں لکھاں تائیں جگ دیاں شاہیاں دتیاں تساں لکھاں تائیں جگ دیاں شاہیاں دتیاں بے عقلاں نوں عقل دنائیاں دتیاں تساں لکھاں تائیں جگ دیاں شاہیاں دتیاں بے عقلاں نوں عقل دنائیاں دتیاں بے عقل نوں عقل دنائیاں دتیاں ڈھور ڈنگر وی پا گئے نے شعور تیرے کولوں ڈھور ڈنگر وی پا گئے نے شعور تیرے کولوں خالی بانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے تیرا بوہا اپنا بنایا سونیا رب تیرا بوہا اپنا بنایا سونیا خالی کدی نہ گیا جیڑا آیا سونیا رب تیرا بوہا اپنا یا رسول اللہ رب تیرا بوہا اپنا بنایا سونیا خالی کدی نہیں گیا جیڑا آیا سونیا پایا انیاں نے اکھیاں دا نور تیرے کولوں پایا انیاں نے اکھیاں دا نور تیرے کولوں خالی بانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں رب تیرے ہاتھ اپنے بنائی بیٹھا ہے رب تیرے ہاتھ اپنے بنائی بیٹھا ہے رب تیرے ہاتھ اپنے بنائی بیٹھا ہے تیرا سب کچھ اپنا فرمائی بیٹھا ہے تیرا سب کچھ اپنا فرمائی بیٹھا ہے او کتھے دکھ ہے کتھے وکھرے ہے رب غفور تیرے کولوں کتھے وکھرے ہے رب غفور تیرے کولوں خالص بانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں لاکھ لبھ لئیے کدی نہیں اللہ دسنا
لکھ لبھ لئے کدی نہیں اللہ دسنا بھائی جدوں دسنا ہے شاہ عبداللہ دسنا لکھ لبھ لئے کدی نہیں اللہ دسنا بھائی جدوں دسنا ہے شاہ عبداللہ دسنا او جنہ ویکھیا ہے ویکھیا ضرور تیرے کو جنہ ویکھیا ہے ویکھیا ضرور تیرے کولوں خالی بھانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں اسی منگتے تے منگ دے تیرا پیار منگ دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی منگ دے کہ تیرا پیار منگ دے تیرے مکھڑے دا سونیا دیدار منگ دے اسی منگ دے کہ تیرا پیار منگ دے تیرے مکھڑے دا سونیا دیدار منگ دے اسی منگ دے نہ جنت تے حور تیرے کو اسی منگ دے نہ جنت تے حور تیرے کولوں خالی بھانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں اسا ہر چیز لینی ہے حضور تیرے کولوں خالی بھانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں اے شہان پر آئے ایک بار کیڑا ہے اے شہان پر آئے ایک بار کیڑا ہے یہ ہر کوئی اگے رہا یار کیڑا ہے یہ ہر کوئی اگے رہا یار کیڑا ہے لینا زندگی دا لطف سرور تیرے کولوں خالی بھانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں بیڑی بننے دیوانہ خیر نال جاوے جی بیڑی بننے دیوانہ بیڑی بننے دیوانہ خیر نال جاوے جی شالا راہ نہ تل کے پیر جاوے جی شالا راہ نہ تل کے کدی پیر جاوے جی رہے تل کے نہ پیر جاوے جی خالی بھانڈ سارے ہوندے بھرپور تیرے کولوں اسا ہر چیز لینی ہے حضور تیرے کولوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہدیہ سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مقدس مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور عظمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان سے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اگر عبرت کی نگاہ سے ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پچھلے سال ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ اس ماہ میں موجود تھے جو اس سال موجود نہیں ہیں، اور کیا پتا ہم میں سے کتنے لوگ اگلے سال اس ماہ مقدس کو دیکھنے ان کی قسمت اور ان کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ تو اس کی جو بھی گھڑیاں ہیں، جو بھی وقت ہیں، اس کو اس انداز سے گزار دیا جائے جو کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مقدس مہینہ جس انداز میں گزارنا پسند فرماتے ہیں۔ میرے دوستو،
رمضان کے اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب بارش برستی ہے اور آسمان سے رب کی رحمت بارش کے انداز میں برستی ہے تو بارش کی وہ بوندیں نہیں دیکھتی کہ میں زرخیز زمین پر گر رہی ہوں یا چٹیل میدان پر گر رہی ہوں یا پتھروں پر گر رہی ہوں. وہ بغیر کسی تمیز کے تمام دھرتی پر زمین پر وہ بارش کی بوندیں برستی ہیں. یہ پھر الگ بات ہے کہ وہی پانی کی بوند اگر چٹیل میدان پر گرے تو جیسی گری تھی ویسے ہی بہہ جاتی ہے, اور وہی پانی کی بوند اگر سرخیز زمین پر گرے تو وہی پانی کی بوند سونا بند کے زمین میں زرخیزی کا باعث بن جاتی ہے, اور وہاں سے اتنی اچھی انمول فصل اگتی ہے جو کہ بے شمار لوگوں کو فوائد دیتی ہے. بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ گزر رہا ہے, یہ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے بغیر کسی امتیاز کے اور بغیر کسی دیکھا داکھی کے. یہ پانی برس رہا ہے, ہم تمام لوگوں پر برس رہا ہے. آگے سے جمیں ہم لوگوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ پانی کی بوند جو رحمت کے طور پر ہم پر برسی ہے وہ محض پانی برس کر گزر جائے گا یا وہی پانی کی بوند ہم پر برس کر کوئی زرخیزی بھی ہمیں دے جائے گی. یہ بالکل اسی طرح آپ پر اور مجھ پر انحصار ہے کہ ہم اس پانی کی بوند میں سے کتنا حصہ حاصل کر پاتے ہیں. اگر تو ہمارا باطن ایک چٹیل میدان ہے جس کے سامنے جتنا بھی رب کا ذکر کرتے چلے جائیں بے فائدہ اور بے مقصد ہے, تو پھر جس طرح سے وہ پانی کی بوند چٹیل میدان پر گری اور پانی محض آگے بہہ گیا اور اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکا, بالکل اسی طرح سے اگر تو آپ اور میں ہمارا باطن محض ایک چٹیل میدان ہو کر رہ گیا ہے تو پھر رمضان رسمی رواجی آیا, رسمی رواجی روزے لے کر آیا, رسمی رواجی افطاری اور سحری کے اوقات لے کر آیا, رسمی رواجی واہ واہ لے کر آیا اور واہ واہ لے کر چلا گیا. لیکن اگر ہم آپ زرخیز زمین کی طرح اگر ہمارا باطن بھی زرخیز ہے, رب کے خوف سے لبریز ہے, محمد مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہے, اولیاء کرام کی عظمت سے لبریز ہے, اور ہم رمضان کو وہ حق ادا کر دیں جس مقصد کے لیے رمضان کریم آیا, تو وہی ہماری ہم بھی زرخیز زمین بن جائیں گے. اور جتنا ہمارا باطن رب کے خوف سے آشنا ہوگا, جتنی زرخیزی ہم اپنے اندر پیدا کریں گے, اتنا ہی رمضان کا یہ مہینہ سرسبز و شاداب فصل ہمارے لیے اگائے گا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح زمین جس پر بارش برسی, جس انداز کی وہ زمین ہے اسی انداز کا اس بارش سے اس کو فائدہ ہوا. بالکل اسی طرح سے ہر بندے پر رمضان کی رحمت برسی اور برس رہی ہے اور 30 رمضان تک برستی رہے گی. جس انداز کا وہ بندہ ہوگا کہ جس زرخیزی کا وہ بندہ ہوگا, جس خوبصورت باطن کا وہ بندہ ہوگا, یہ برسات رحمت کی جب اس پر برسی تو اسی انداز سے 30 دن کے بعد وہ زرخیزی پائے گا. جس قدر ہم اپنا باطن زرخیز کریں گے, ہم اپنا باطن خوبصورت کریں گے, ہم اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لے کر آئیں گے, اسی قدر رمضان ہمیں فوائد دے گا. اور یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ عید کے دن ویسے ہی رہ جائیں گے جیسے کہ یکم رمضان کو تھے, اور کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جو عید کے دن ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نکلے ہیں. تو یہ مہینہ جاری اور ساری ہے اور گزر رہا ہے. اور میرے دوستو, یہ رمضان المقدس کے روزے اس کو کوئی عام چیز یا معمولی مہینہ مت سمجھنا. یہ پورے کے پورے سال کے آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے, بشرطے کہ ہم اس مہینے کو اس انداز میں گزار جائیں جس انداز میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ گزارا اور اس مہینے کے گزارنے کے احکامات اپنی امت کے لیے صادر فرمائے. اب ایک ایک بات کی تفصیل میں جانے کی نہ میں ضرورت سمجھتا ہوں اور نہ اس کا وقت ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں
تو روزے اور رمضان کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ سننے لگتے ہیں، اور ہر سال مختلف جگہ پر اپنے دربار عالیہ پر بھی ہم رمضان کے مقدس ماہ کی فضیلت، روزے کا مقام، روزے کا مرتبہ، بات صرف اتنی ہے میرے دوستو، سنتے ہم ہیں، ہمیں صرف اتنی زحمت گوارا کرنی پڑے گی کہ جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کریں۔ یہ مہینہ رمضان کا میرے دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ اسلام جس صورت میں آج آپ اور میرے درمیان موجود ہے، یعنی قرآن کے روپ میں اور محمد کریم کی سنت اور آپ کے فرامین کے روپ میں جو حدیث کرام کی صورت، حدیث کی صورتوں میں ہمارے درمیان موجود ہے، یہ سارا کا سارا ایک دفعہ یا ایک دن نہیں آیا۔ آپ تو بخوبی واقف ہو اس بات سے کہ یہ جنا قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 6666 آیات پر مشتمل یہ قرآن مجید موجود ہے، یہ سارا کا سارا ایک دفعہ اس طرح آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں رکھ دیا گیا کہ یہ قرآن ہے میاں اس پر عمل کرو، بلکہ یہ قرآن مجید میرے دوستو 23 سال کے دوران، 23 سال کے دوران آہستہ آہستہ تیرے اور میرے نبی کے اوپر نازل ہوا۔ اس کی مختلف صورتیں، مختلف آیات، مکہ کی سرزمین پر کبھی تو قرآن کی کوئی آیات آئیں، کبھی تو مدینہ منورہ کی سرزمین پر قرآن کی کوئی آیت آئیں، یا ان شہروں سے باہر تیرے اور میرے نبی جہاں موجود تھے وہاں قرآن مجید کے یہ آیات اور فرمائن کی صورت میں آہستہ آہستہ 23 سال کی عدت میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو بالکل یہ روزہ جو ہے یہ مکہ کے دور میں جو تیرے اور میرے نبی نے گزارا، وہاں روزے کی فرضیت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور روزہ فرض نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، جس انداز میں ہجرت فرمائی، جن حالات کو مد نظر رکھ کر ہجرت فرمائی، ان کی تفصیل میں جانے کا کوئی موقع محل نہیں ہے۔ آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی پہلے سال روزے کی فرضیت موجود نہیں تھی، روزہ موجود نہیں تھا۔ ہاں، ہجرت کے دوسرے سال آ کر شعبان کا مہینہ تھا اور